موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن از کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد پہ جو کتابیں لکھی ہیں تو مجھے مسلم لیڈرشپ کا ایک اور ہی آکار نظر آیا ہے اس میں. ملک میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر. ملک جب اتفاق کھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی. اور میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم کو پریکٹیکلی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو ووٹنگ بوتھ تک لائیں اور کیسے ان لوگوں پہ یہ امپریس کریں کہ جو ووٹ وہ ڈالیں وہ ایسا ووٹ ڈالیں جو اس جماعت، اس RSS، BJP، اس آئیڈیالوجی کے، اس فیشزم کے خلاف ہو. ہم مسلمانوں کو ان کنسٹیچوئنسیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس پولنگ اسٹیشن پہ جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ کو وننگ پاسبلٹی ہو. First of all, I want to address Adeep Sahab, who has been a path breaker in bringing this organization into existence, Indian Muslims for Civil Rights. I'm also very grateful. میں آپ سب کی شکریہ ادا کرتی ہوں that you have had the patience to sit through, and I'm definitely not going to take much of your time. I only wish there were more women in the audience. I could count 5 women in an audience of almost 120 people. اور یہ ایک ہماری بہت بڑی کمزوری ہے ادیب بھائی. And I would expect everyone to just listen to me 5 minutes quietly. I think I deserve that for having sat through and listened to every word that was spoken here. You know everything. آپ کو کوئی مجھے کسی چیز کو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہمارے جتنے اسپیکرز تھے انہوں نے ہر بات کو آپ کے سامنے بہت اسپشٹ طریقے سے رکھ دیا ہے. All I want to say is that I have served the government in the capacity of a Minister of State for 10 years. I have served this government in the capacity of a Minister of State for 3 years, first as a member of the National Commission for Women and then as a member of the Planning Commission. But my most important contribution is کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد پہ جو کتابیں لکھی ہیں تو مجھے مسلم لیڈرشپ کا ایک اور ہی آکار نظر آیا ہے اس میں. میں نے مولانا الطاف حسین حالی پہ جو میں نے کام کیا ہے اس میں مجھے ایک اور ہی طرز اور ایک اور ہی طریقہ نظر آیا ہے. میں حالی سے آپ ذرا باتیں نہ کریں پلیز. ول یو اسٹاپ ٹاکنگ پلیز. ہیو سم شیم. میں مولانا حالی کا 4 لائنیں ان کے اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں جو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہیں. مولانا حالی نے فرمایا تھا کہ تم، اور مولانا حالی میرے پردادا تھے، مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا کہ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر. ہو مسلمان اس میں یا ہندو، بودھ مذہب ہو یا ہو سکھ بندو، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو. ملک ہے اتفاق سے آزاد، ملک ہے اتفاق سے آباد. ملک میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر. ملک جب اتفاق کھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی. مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھی ہے جس کا میں نے انگریزی میں منظوم ترجمہ کیا ہے، اور اس سے it's a very very important book that all religions should read, but certainly all Muslims should read and understand and imbibe it. میں اور کچھ زیادہ بات نہیں کہنا چاہتی.
میں صرف اس کانٹیکس میں ایک منٹ کے لیے رک جائیں. میں صرف اس کانٹیکس میں کرنا چاہتی ہوں کہ اب نہ تو میں منسٹر آف اسٹیٹ ہوں, نہ میں پلاننگ کمیشن کی ممبر ہوں, نہ میں ویمنس کمیشن کی ممبر ہوں. میں صرف ایک سول سوسائٹی کی ممبر ہوں. اور میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم کو پریکٹیکلی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو ووٹنگ بوتھ تک لائیں اور کیسے ان لوگوں پہ یہ امپریس کریں کہ جو ووٹ وہ ڈالیں وہ ایسا ووٹ ڈالیں جو اس جماعت, اس RSS, BJP, اس آئیڈیالوجی کے, اس فیشزم کے خلاف ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. کرناٹک میں جو بڑا انقلاب آیا وہ کیوں آیا؟ اس پہ بڑی وجہ تھی ادلو کرناٹکا. ادلو کرناٹکا ایک ایسی سول سوسائٹی کی تنظیم تھی جس نے کرناٹک کا نقشہ بدل دیا. اور اسی پیٹرن پہ تلنگانہ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت جہاں کیونکہ یہ انڈین مسلم فار سول رائٹس ہیں اور میرے نزدیک مسلمان, ہندو, میں نے تو کبھی کسی میں تفریق ہی نہیں کی, سکھ, جین, مسلمان, ہندو, مگر اس وقت ہم مسلمانوں کو ان کنسٹیچوئنسیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, اس پولنگ اسٹیشن پہ جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ کو جیت کا ایک جس میں ہمارا کینڈیڈیٹ کو وننگ پاسبلٹی ہو, اس میں ہمیں کانسنٹریٹ. وی ہیو ٹو بی ویری پریکٹیکل. وی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ آل کائنڈز آف آئیڈیالوجیز. وہ سب باتیں ہو گئیں. فاروق صاحب نے کہہ دیا, ڈی راجا نے کہہ دیا, ادیب بھائی نے کہہ دیا, بہت سے لوگوں نے وہ باتیں بہت وستار سے کر دیں. Now we have to be very practical because EVM and VVPAT میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے. اور ہر بات کو کل ہمارے آنریبل پرائم منسٹر, آج انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پرشنسا کی, اور کل یعنی یسٹرڈے انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بات کو الٹ پلٹ کے اور ان کو انہی الفاظ میں ان کی برائی کی. تو یہ ہمارے چل رہا ہے. ادھر ایک راہل گاندھی ہیں جو اپنی راہ پہ گامزن ہیں. اس وقت وہ اڑیسہ پہنچ گئے ہیں, اڑیسہ سے آگے, ویسٹ بنگال سے اڑیسہ آ گئے ہیں, آگے جا رہے ہیں, گامزن ہیں, اور لوگ ان پہ لعنتوں کی بوچھار کر رہے ہیں. But one man is on his way. So all I want to say to you is, my dear young and my own, میں تو بزرگ ہوں, آپ سب میرے نزدیک نوجوان ہیں, میں اور ادیب بھائی ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ vote and vote with your conscience and ensure that everyone around you votes sensibly and votes this government out. Very good. Very good. This is the most crucial election since independence. Since 1947, this is the most crucial election. And if they win this election, then our destiny is doomed. So I want you to be very conscious of that. I want you to be very aware of that. And if that is the message you take from this meeting, which has been called by Adib Bhai and Azam Sahab, who've been so actively involved, I think this meeting will be written down in the annals of history. Thank you very much.